اب گنگوہی صاحب سے پوچھیے کہ اے وہابی تبلیغی جماعت کے مجدد، اے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے کتب الارشاد، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 597 نکالو، 597۔ سوال: جس جگہ زاگ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ یعنی رشید احمد گنگوہی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایسا ماحول ہو جیسے کہ بمبئی کا ماحول، بمبئی کے ماحول میں کوا کھانا کیا سمجھتے ہیں؟ حرام، اور کوا کھانے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا۔ تو یہ ماحول بتاتا ہے کہ کسی شہر میں ایسا ماحول ہے کہ کوا کھانا حرام سمجھتے ہوں اور کوا کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں، تو ایسے ماحول میں اگر کوئی کوا ذبح کر کے کھائے گا تو اس کو ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ تو گنگوہی صاحب فرماتے ہیں ثواب ہوگا۔ آپ نے کبھی کھایا کوا؟ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی کھایا؟ ہم نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب؟ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب؟ ہمارے نگر داداؤں نے سنا، پر داداؤں نے سنا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے باپ۔ اب جب یہ عبارت ہم بتاتے ہیں نا کوا کھانے کی، ہم نے ولسا ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ یہ عبارت بتائی کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے کوا کھانے کو جائز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو تبلیغ جماعت والے کیا تعلیق راویل کرتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوا کھانے کا جو فتویٰ دیا ہے نا، وہ افغانستان کا اکو نام کا کوا ہوتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اب واپس وہی عبارت لو، فتاوی رشیدیہ پیج نمبر 597 نکالو واپس۔ ہم نے ایک جگہ رات میں ولسا ڈسٹرکٹ میں یہی عبارت بتائی، تو یہ تبلیغ جماعت والے بیچارے منہ لٹکائے ہوئے ان کے مفتی صاحب کے پاس گئے کہ حضرت ہم نے بھی نہیں سنا تھا کوا کھانا ثواب، حلال تو درکنار بلکہ ثواب۔ تو مفتی صاحب نے کہا یہ ہمدانی دھوکہ دیتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوا حلال بتایا ہے وہ افغانستان کا اکن نام کا کوا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر اکڑے، ارے آج پکڑیں گے ہمدانی کو، چھوڑیں گے نہیں، دبوچ دیں گے اسٹیج پہ یہاں، ہمارے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر رہا ہے۔ اب دوسرے دن آئے فتاوی رشیدیہ کو بغل میں دبا کر، اور ہماری تقریر شروع تھی تو ایک شخص نے کہا کہ جناب آپ تقریر بعد میں کرنا، کل جو آپ نے جو کوے والی عبارت بتائی تھی وہ بتائیے۔ اب پیور بھی بدلے ہوئے تھے، پیش میں بول رہے تھے، میں نے کہا کہ ہاں بولو بولو، جتنے نزدیک آؤ گے اتنی زیادہ پیچھے ہو گے۔ تو ہم نے یہ عبارت بتائی۔ اب آپ غور سے دیکھو، اس میں کہیں افغانستان کا نام ہے نہیں، کہیں عقب کا نام ہے، کہیں سفید کوے کا نام ہے، کہیں جنگل کے کوے کا نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ جناب یہ فتویٰ صاف ہے کہ جس جگہ زاگے معروفہ، دیکھو یہ زاگے معروفہ ہے نا، دیکھو یہ زاگے معروفہ، اس سے مراد ہے عام کوا، جس کو ہندی میں ہم کہیں گے پرچلت کوا، فیمس کاؤ۔ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھو غور سے فتویٰ دیکھو کہ جس جگہ زاگے معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا یا نہ عذاب؟ اس میں میں نے کہا جناب آپ کہیے کہیں افغانستان کا نام تو نہیں ہے؟ بولا نہیں نام نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گنگوہی صاحب کی مراد وہی ہے۔ واہ، مراد وہی، وہ بھی تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارے پاس علم غیب ہے۔ دیکھو یہیں بھی پھنستے ہیں، ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ کسی کے دل کا حال معلوم کرنے والا
کسی نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں، اور کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی اور ولی کسی کے دل کی بات جان لیتے ہیں تو وہ بھی آدمی مشرک ہے، تقویت الایمان کر رہی ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ گنگوہی صاحب کا مطلب یہ عقق ہے؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ عقق ہی بڑھا دے. تو میں نے کہا جناب اگر عقق نہ ہو تو حرام ہے. دیکھو اب سمجھو، تبلیغ جماعت والے یہ دلیل کرتے تھے کہ اس فتوے میں حضرت مولانا گنگوہی نے جو قوا خانہ ثواب لکھا ہے وہ افغانستان کا عق نام کا قوا ہے. کیا ہے؟ تو عبارت میں تو کہیں لکھا نہیں، نہ عق لکھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نا عبارت کو سرکار. تو ہم نے ان کو تذکرۃ الرشید کی دوسری عبارت بتائی. اب یہ عبارت آپ بھی دیکھ لو. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید. اس کے مصنف ہیں مولوی محمد عاشق الہی میرٹھی، جو دیوبندی جماعت کا سب سے زیادہ معتمد مورخ اور شائع کرنے والے ہیں مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یوپی. جلد 1 صفحہ 178 178. دیکھو جواب. بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر عق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں. لکھا ہے. چلو پہلے پورا سوال بولو. سوال: شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی کوا کون سا ہوتا ہے جو عام طور سے شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی جو عموماً بستیوں میں پایا جاتا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ فقہا نے بعض مقام پر کوے کو حلال لکھا ہے اور بعض کو حرام. اب یہ دریافت کرنا منظور ہے کہ یہ کوا کس میں حرام سے ہے یا حلال میں. بینوا توجروا. جواب: کتب فقہ میں تعین اقسام غراب میں الفاظ مختلف ہیں، مگر جب یہ فیصلہ خود کتب فقہ میں مذکور ہے کہ مدار اس کی خوراک پر ہے. بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر یہ عقد نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں. تو میں تبلیغ جماعت والوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب، مسلمان پریشان ہیں، گوشت مہنگا ہو گیا ہے، مچھلی مہنگی ہو گئی ہے. سنیوں کے نزدیک تو کوا کھانا حرام ہے، لیکن آپ کے نزدیک تو کوا کھانا جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے. خدا را کل سے کوا کھانا شروع کر دو تاکہ گوشت سستے داموں پہ مسلمان بھائیوں کو ملے گا اور ان کو فائدہ ہے. ہم تو ان کو فائدے کی بات بتاتے ہیں کہ مفت میں گوشت بھی ملے گا اور اوپر سے ثواب بھی ملے گا.